بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بچوں، میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے اور اس کے بعد ایک مختصر سی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. انتہائی خوشی کی بات یہ ہے کہ مدرسے سے متعدد طلباء شعبہ تجوید سے فارغ ہوئے ہیں اور ابھی آپ کے سامنے حضرت اقدس مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم نے ان کی دستار بندی فرمائی. شعبہ تجوید کس کو کہتے ہیں؟ تجوید کے معنی ہیں قرآن پاک کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ قواعد کی رعایت کرتے ہوئے اچھے لہجے کے ساتھ پڑھنا. قرآن کریم کی تلاوت چاہے وہ اچھے لہجے سے ہو، اچھی آواز سے ہو یا بالکل سادہ آواز سے ہو، یہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کو سننا بھی عبادت ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور اس کی حقانیت اور اللہ کی طرف سے نازل ہونا، اس سلسلے میں اعتقاد رکھنا اس کے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ کے لیے ہر مسلمان کے لیے فرض اور ضروری ہے. اور قرآن کریم کی تلاوت پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ثواب اور اجر کا وعدہ فرمایا ہے. لیکن یہ قرآن کریم کی تلاوت پر اجر اور ثواب اسی وقت ملتا ہے جبکہ قرآن پاک کی تلاوت کو اس کے خاص طریقے پر اور ایک خاص انداز پر پڑھا جائے، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھا جائے، تصحیح کی رعایت کرتے ہوئے پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے منہ میں جو ایک زبان بنائی ہے اور عام طور پر انسانوں کے منہ میں 32 دانت بنائے ہیں، آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جبڑا اور ہماری زبان اور ہماری دانت یہ صرف قورمہ کھانے کے لیے اور جلسے میں بریانی اور زردہ کھانے کے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مختلف پیدا کردہ نعمتوں اور غذاؤں سے لطف اٹھانے کے لیے ہے، یہ بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس منہ کی ساخت اور اس کی بناوٹ اپنے کلام پاک پڑھنے کے لیے بنائی. 32 دانتوں میں سے کوئی دانت ایسا نہیں جہاں سے قرآن کا کسی نہ کسی حرف کا تعلق نہ ہو. یہ زبان جو ہمارے منہ میں رکھی ہے، جس سے ہم بہت سے اچھے اور برے کلمات کہتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے اندر کئی جگہ ایسی رکھی ہیں جہاں سے قرآن پاک کے متعدد حروف ادا ہوتے ہیں. جس جگہ سے جو حرف ادا ہوتا ہے اس کو وہاں سے نکال کر پڑھنے کا نام تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے.
اور قرآن کریم کی تلاوت پر جب ہی اجر و ثواب مکمل ملے گا جبکہ انہی قواعد اور انہی چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے تلاوت کی جائے۔ اگر ایک آدمی قرآن کریم پڑھ رہا ہے، مثلا الحمدللہ رب العالمین، ہا کو اچھی طرح ادا کر رہا ہے، رب کے را کو پورا ادا کر رہا ہے، اور جتنے حروف ہیں ان سب کو اپنی جگہ سے ادا کر رہا ہے، تو الحمد، صرف الحمد پر کم از کم 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ 5 حرف ہیں الحمد میں، حمزہ، لام، ہا، میم، دال، 10، ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور ایک اس لفظ پر 50 نیکیاں۔ اور اگر اسی الحمد کو آپ نماز میں بیٹھ کر پڑھیں گے تو ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں، تو 5 حرف پر 250 نیکیاں مل گئیں۔ اور اگر اسی کلمے کو آپ کھڑے ہو کر نماز میں پڑھ لیں تو ایک حرف پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور الحمد 5 حرف میں 500 نیکیاں مل گئیں۔ ابھی رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اور سارے مسلمان تقریباً تراویح پڑھتے ہیں۔ رمضان میں 2 چیزیں سنت ہیں، ایک پورے مہینے میں پورا قرآن تراویح میں سننا سنت ہے، اور ایک پورے مہینے 29 یا 30 دن تک 20 تراویح روزانہ پڑھنا سنت ہے۔ دونوں سنت الگ الگ ہیں۔ پورے مہینے تراویح پڑھنا بھی سنت ہے، اور رمضان میں پورا قرآن سننا بھی سنت ہے، اور کھڑے ہو کر امام صاحب کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ سننا سنت ہے۔ ہمارے ہاں مسلمان کیا کرتے ہیں، امام صاحب نے نیت باندھ لی اللہ اکبر، کچھ نوجوان اس کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نوجوان اس کونے میں کھڑے ہوئے ہیں، کچھ وضو خانے پر باتیں کر رہے ہیں، کچھ اپنے گھر کا حساب لگا رہے ہیں، اور جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں فوراً کھڑے ہو کر نیت باندھ لیتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور وہ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم تراویح میں پورا قرآن سن رہے ہیں۔ یاد رکھو، یہ آپ کا سننا یہ غلط ہے، سننا نہیں ہے۔ اولاً تو جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کو ایک لفظ کا بھی، ایک حرف کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ جو لوگ باتوں میں مصروف ہیں ان کو ایک حرف کا بھی ثواب نہیں ملے گا، ایک لفظ پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ان کے باتیں کرنے کی وجہ سے اگر نماز پڑھنے والوں کی نماز میں خلل ہو رہا ہے، پڑھنے والے کے پڑھنے میں خلل ہو رہا ہے، تو یہ الٹے عذاب کے مستحق ہوں گے، اللہ کی ناراضگی لے کر مسجد سے جائیں گے، ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے بیٹھ کر سن ہی لیا، باتیں نہیں کی، تو دیکھو ایک 5 حرف پر آپ کو صرف 50 نیکیاں ملی، اور اسی لفظ کو آپ کھڑے ہو کر نماز میں سنتے تو ایک لفظ پر آپ کو 500 نیکیاں ملتی۔ کتنا گھاٹا؟ 450 نیکیوں کا گھاٹا ایک لفظ پر۔ اگر آپ نے 10 رکوع اسی طرح بیٹھ کر سن لیے، بلکہ آدھا قرآن بیٹھ کر سن لیا، تو کس قدر ثواب میں کمی ہو گئی اور نقصان ہو گیا۔ لیکن آج مسلمان اس کو نہیں سمجھ رہا ہے، اور خاص طور پر بوڑھوں کو دیکھا ہے کہ وہ صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ آگے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نوجوانوں کا طبقہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اپنے لیے مشکل سمجھ رہا ہے، وہ پیچھے جا کر بیٹھتا ہے، یہ باتیں کر رہا ہے، اور لاکھوں اور کروڑوں نیکیاں روزانہ ضائع کر رہا ہے، بلکہ عذاب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ہو کر مسجد سے جا رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت پر ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 1 نیکیاں ملتی ہے، اور 1 نیکی 10 کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک حرف پر اس نے ایک حرف پڑھا، 1 نیکی ملی، اور ایک یہ نیکی 10 کے برابر ہو گئی، اور یہی نیکی نماز میں بیٹھ کر پڑھنے پر 50 کے برابر ہو گئی، اور کھڑے ہو کر پڑھنے پر 100 کے برابر ہو رہی ہے۔ یہ کب ہوگی؟ جب قرآن کو آپ صحیح ضابطے کے مطابق پڑھیں گے۔ ارے ادھر کو متوجہ رہو، گاڑیوں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ جب آپ قرآن پاک کو صحیح پڑھیں گے
اور اگر آپ نے قرآن پاک کو صحیح نہیں پڑھا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کے ثواب کی امید نہ رکھیں، بلکہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، اے اذا اخل بمعانی او بمبانی او بالعمل بما فی، بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی تلاوت کر کے ثواب حاصل کر رہے ہیں، لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک ان پر لعنت کرتا ہے، بجائے سبب رحمت کے لعنت کا سبب بنتا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن پاک کے حروف کو اپنی ادا سے بگاڑ رہے ہیں، کبھی اس کے معنی میں خلل پیدا کر رہے ہیں، کبھی اس کے حروف کو صحیح ادا نہ کر کے اس کی ادائیگی میں نقصان پیدا کر رہے ہیں۔ لہذا یہ قرآن ان کے لیے رحمت کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن ان کے لیے لعنت کا سبب بن رہا ہے۔ لیکن اگر قرآن پاک کو آپ ضابطے سے پڑھیں گے تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، کم از کم 10، اور زیادہ سے زیادہ 100 نیکیاں ملیں گی۔ دیکھو قرآن پاک کی تلاوت کے 3 فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت پر بے شمار فائدے ہیں، لیکن مختصر اور موٹے موٹے 3 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت پر ایک حرف پر کم از کم 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے دلوں کا زنگ اور میل دور ہوتا ہے۔ آج ہمارے دل گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو چکے ہیں، زنگ آلود ہو چکے ہیں، دلوں پر میل چڑھ چکا ہے، میل کی تہہ جڑ چکی ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا دل، ہمارے قلوب سیاہ ہو جاتے ہیں، زنگ آلود ہو جاتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں اچھی بات اثر نہیں کرتی، نیک کام کرنے کو ہماری طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، گناہوں کی طرف ہم چلتے ہیں اور چلتے ہی رہتے ہیں، اور نیکیوں سے ہمیں اکتاہٹ ہو جاتی ہے، نفرت ہو جاتی ہے، نیکیاں کرنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ہے نماز پڑھنا دشوار ہو رہا ہے، رمضان آیا روزے رکھنے دشوار ہو رہے ہیں، تلاوت کا وقت ہے تلاوت کرنا دشوار ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا زنگ اور میل صاف ہوتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے جو سب سے اہم فائدہ ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور کون سا مسلمان ایسا ہے جو نہ چاہتا ہو کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے؟ قرآن پاک پڑھنے والا سمجھ کر پڑھتا ہے جب بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور قرآن پاک پڑھنے والا اگر بے سمجھے پڑھتا ہے جب بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ بہت سے جاہل یہ کہتے ہیں صاحب قرآن پاک کو بلا سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ جاہل ہیں، وہ بددین ہیں۔ قرآن کریم اللہ کی ایسی پیاری اور محبوب کتاب ہے کہ جو اللہ کا بندہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کو بھی اللہ کی محبت ملتی ہے، اور جو قرآن کو بلا سمجھے پڑھتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ امام المحدثین حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا میں امام مشہور ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور فقہائے اربعہ میں سے ایک فقیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضیلتوں سے، کمالات سے نوازا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایک ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس کے ذریعے سے میں آپ کا قرب حاصل کر لوں، میں آپ کے قریب ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بکلامی یا احمد، اے احمد میرا قرآن پڑھو، میرا کلام پڑھو۔ حضرت نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قرآن کو، آپ کے کلام کو سمجھ کر پڑھوں جب آپ کا قرب نصیب ہوگا یا بلا سمجھے پڑھنے سے؟ کیا سوال کیا؟ سمجھ کر پڑھوں جب آپ کا قرب حاصل ہوگا یا بلا سمجھے پڑھنے سے بھی آپ کا قرب حاصل ہو جائے گا؟
قربان جائیے اللہ کی رحمت پر، اگر اللہ یہ فرماتے کہ سمجھ کر پڑھو گے تو میرا قرب نصیب ہوگا اور بلا سمجھے پڑھو گے تو قرب حاصل نہیں ہوگا، اللہ نے فرمایا بفہم او بغیر فہم، اے احمد میرے کلام کو سمجھ کر پڑھو گے جب بھی میرا قرب نصیب ہو جائے گا، اور میرے کلام کو بلا سمجھے پڑھو گے جب بھی میرا قرب نصیب ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اگر اللہ فرماتے ہیں سمجھ کر پڑھو گے تو میرا قرب نصیب ہوگا، تو آج ہم جیسے اور آپ جیسے 95% لوگ اللہ کے قرب سے محروم ہو جائے تھے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا اور فرمایا جو سمجھ کر پڑھے گا وہ بھی میرا قریب ہو جائے گا، اور جو بلا سمجھے پڑے گا اس کو بھی میرا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو تیسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں کب حاصل ہوتی ہیں؟ جب قرآن کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھا جائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جو لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے پڑھتے ہیں، فرمایا ان کا ایمان کامل درجے کا ایمان ہے، اور جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہی نہیں ہیں یا پڑھتے ہیں اس کا حق ادا کر کے نہیں پڑھتے، ان کا ایمان کامل درجے کا نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے 3 حق، سب سے پہلا حق لفظی، پھر حق معنوی، پھر حق عملی۔ حق لفظی کا مطلب یہ قرآن کو صحیح پڑھتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، تجوید کی رعایت کر کے پڑھتا ہے، بالکل صحیح کوشش کے ساتھ پڑھتا ہے، مخارج و صفات کی رعایت کرتے پڑھتا ہے۔ اور حق معنوی کا مطلب یہ ہے قرآن پاک کے معنی پہ غور کرتا ہے، یعنی کہ ساری عمر گزر گئی پڑھتے پڑھتے، غور کرتا ہی نہیں۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے 70 برس نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے لیکن سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ قل هو اللہ شریف پڑھتا ہے 70 سال سے نماز میں، لیکن اس کا ترجمہ یاد کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر رہا ہے، 10-5 صورتوں کا ترجمہ تو آسان ہے، کسی عالم سے پوچھ کر یاد کر لے، کسی قاری سے پوچھ کر یاد کر لے، لیکن ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھ لیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ دوسرا حق ہے، حق معنوی، قرآن پاک کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن جن چیزوں کا حکم دیتا ہے ان پر عمل کرتا ہے، یہ حق عملی ہے۔ تو جو لوگ قرآن پاک کے تینوں حقوق کو ادا کرتے ہیں، حروف کو بھی اچھی طرح ادا کر کے پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی میں بھی غور و فکر کر رہے ہیں، اور اس کے احکامات پر بھی عمل کر رہے ہیں، اللہ فرمایا ایسے لوگوں کا ایمان کامل درجے کا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا اقرأ القرآن، اسی حیثیت کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھو، تلاوت کرو، اور قرآن پاک کی تلاوت اہتمام کے ساتھ کرو، التزام کے ساتھ پڑھو۔ ایسا نہیں کہ آج پڑھ لیا اور 1 ہفتے کی چھٹی، آج پڑھ لیا 2 ہفتے کی چھٹی، کبھی پڑھا نہ کبھی نہیں پڑھا۔ ہر گھر میں ہر مسلمان کے روزانہ قرآن پاک پڑھا جانا چاہیے۔ جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے بلائیں اور مصیبتیں اور بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمتوں کے فرشتے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بتاؤ کون مسلمان یہ چاہتا ہے میرے گھر سے بلائیں دور نہ ہوں، میرے گھر میں اللہ کی رحمت نہ آئیں؟ کون مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں فرشتوں کا نزول نہ ہو؟ قرآن پڑھو، تمہارے گھر میں اللہ کے فرشتے آئیں گے، رحمت کے فرشتے آئیں گے، آسمان سے اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوگا، بلاؤں اور مصیبتوں کا خاتمہ ہوگا، سرکش شیاطین گھر سے نکل جائیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے یہ فائدے ہوں گے۔ اور ایک سب سے بڑا فائدہ، جن گھروں میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے آسمان والوں کو وہ گھر اس طرح چمکتے ہیں جس طرح زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ اسی طرح جن گھروں میں تلاوت ہوتی ہے وہ اللہ کے نور سے منور اور روشن ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے فرشتوں کو اس طرح وہ روشن نظر آتے ہیں جس طرح زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، التزام کے ساتھ پڑھو، اہتمام کے ساتھ پڑھو، پابندی کے ساتھ پڑھو، بچے بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں، جوان بھی پڑھیں، بوڑھے بھی پڑھیں، گھر کا ہر شخص پڑھے۔ آج بے شمار مسلمان ہوئے ہیں جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں،
ناظرہ قرآن ہر مسلمان کو پڑھنا ضروری ہے، حافظ ہونا ضروری نہیں، نہ عالم ہونا ضروری ہے، لیکن دیکھ کر ناظرہ قرآن ہر مسلمان کو پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن پڑھو، یہ قرآن تمہارے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا آئے گا۔ ایک حدیث شریف کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ جب مرنے والے کا، قرآن پڑھنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک بہت خوبصورت انسان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، بہت خوبصورت انسان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب گھر والے اس کو غسل دیتے ہیں، نہلاتے ہیں، دفنانے کے لے جانے کے لیے، تو یہ شخص اس کے کفن پہنانے کے وقت کفن کے اندر اس کے سینے کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب اس کو جنازے کو لے کر چلتے ہیں دفنانے کے لیے تو یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، یہاں تک کہ اس کی قبر میں اتر جاتا ہے۔ قبر میں رکھ کر رشتہ دار چلے آتے ہیں، منکر نکیر آ جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے سے سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ اس مردے کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، اور اس کی اتنی روشنی ہوتی ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کی روشنی کی برکت سے قبر کی اندھیری کوٹری روشن ہو جاتی ہے۔ ملک المنکر نکیر اس سے کہتے تم جاؤ، ہم اس سے سوال کریں گے۔ وہ شخص کہتا ہے تمہیں سوال کرنے تو سوال کر لو، میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس کے بعد یہ کہتا ہے مرنے والے سے، اے مرنے والے، منکر نکیر کے سوال کے بعد تجھے کوئی وحشت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو آرام کرے گا اور سوئے گا۔ چنانچہ منکر نکیر سوال کرتے ہیں، یہ سوالات کا جواب دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ آنے والا شخص کہتا ہے میں وہ قرآن ہوں جس کو تم دنیا میں زندگی میں پڑھتے تھے، کبھی زور سے پڑھتے تھے، کبھی آہستہ پڑھتے تھے، کبھی مسجد میں پڑھتے تھے، کبھی اپنی بیٹھک میں پڑھتے تھے، کبھی اپنے مکان کے کمروں میں پڑھتے تھے۔ آج میں قرآن تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں جنت میں لے جا کر چھوڑوں گا۔ اور یہ قرآن جو انتہائی خوبصورت شکل کے ہوتا ہے، یہ اللہ کے یہاں جاتا ہے، اور اللہ کے ملائے اعلیٰ سے یہ اس مرنے والے کے لیے، مرحوم کے لیے ریشم کا گدا لاتا ہے جس کے اندر مشک بھری ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے تم اس پہ سو جاؤ۔ اور جب یہ مرنے والا قیامت میں اٹھے گا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص گھبراہٹ کے عالم میں ہوگا، نہ جانے کیا ہو جائے گا، لیکن یہ اٹھے گا، اس کے منہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ سارے دنیا کے لوگ سمجھیں گے یہ قرآن دنیا میں پڑھتا تھا، آج یہ اس کا اعزاز ہے کہ یہ اٹھ رہا ہے، مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ قرآن پھر اس کو جنت میں لے جا کر چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میدان قیامت میں اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، قرآن پڑھو اور جنت کے درجے میں چڑھتے چلے جاؤ۔ جب تمہارا قرآن ختم ہوگا تمہارا سب سے اوپر کا وہی درجہ ہوگا۔ قرآن پاک میں جتنی آیتیں ہیں جنت کے اتنے درجات ہیں، یہ قرآن پڑھنے والا جنت کے سب سے اونچے درجوں پر ہوگا۔ مسلمانوں، حافظ قرآن کا جو اللہ کے نزدیک مرتبہ ہے، نہ کسی فقی کا مرتبہ ہے، نہ کسی مفسر کا مرتبہ ہے، نہ کسی محدث کا مرتبہ ہے۔ میرے شیخ و مرشد حضرت اقدس مولانا محمد یونس صاحب شیخ الحدیث سہارنپوری فرماتے تھے کہ حافظ حدیث کا وہ مرتبہ نہیں ہے جو اللہ کے نزدیک حافظ قرآن کا مرتبہ ہے۔ اور حافظ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جس کو 1,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہوں۔ اس وقت روئے زمین پہ کوئی حافظ حدیث نہیں ہے جس کو 1,00,000 حدیثیں میں سند کے حفظ یاد ہوں، وہ حافظ حدیث ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک حافظ قرآن کا جو مرتبہ ہے وہ حافظ حدیث کا مرتبہ نہیں ہے۔ قرآن پڑھو، التزام کے ساتھ پڑھو، صحت کے ساتھ پڑھو۔ شعبہ تجوید میں یہی سکھایا جاتا ہے۔ شعبہ تجوید میں قرآن کو صحیح پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ تجوید کی تعریف ہے التجوید اداء کاداء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو اس طرح پڑھنا جس طرح اللہ کے پیغمبر نے پڑھ کر بتایا، جس طرح اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے پڑھ کر بتایا، جس طرح ائمہ دین اور قرہ حضرات نے پڑھا، اس طرح قرآن پڑھنے کا نام تجوید ہے۔ اور یہ شعبہ پوری دنیا میں یہ قرآن کے صحیح نہج اور پڑھنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ جس مدرسے میں سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں اور تجوید کا شعبہ نہیں ہے، وہ مدرسہ ناقص ہے، ادھورا ہے۔
اور جس مدرسے میں قرآن پاک کی تجوید کا شعبہ ہے اور وہاں قرآن پاک صحیح پڑھانے پر محنت ہوتی ہے، سارے علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں، تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، نحو بھی ہے، صرف بھی ہے اور تجوید بھی ہے، تو صاحب یہ مدرسہ اس مدرسے کے تمام علوم کو زینت بخشتا ہے، رونق بخشتا ہے۔ اور جس مدرسے میں شعبہ تجوید نہیں، آج ہندوستان کے بے شمار مدرسے ہیں جہاں شعبہ تجوید قائم نہیں ہے۔ اور شعبہ قرات کا درجہ اوپر کی چیز ہے، تجوید پہلی چیز ہے۔ قرات کا تو شعبہ بہت کم مدرسوں میں، 95% مدرسے اس سے محروم ہیں، اور روداد میں لکھا ہوا ہے شعبہ تجوید و قرات ضرور لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آج قرآن کی بے شمار خدمت ہو رہی ہے، لیکن ہمارے مدارس میں تصحیح قرآن اور قرآن پاک کی قرأتوں پر جتنا کام ہونا چاہیے ابھی بہت دور ہیں، ابھی منزل بہت دور ہے، بہت آگے ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مدرسے کے منتظمین کو اور مدرسے کے تمام خدام اور معاونین کو کہ یہاں شعبہ تجوید قائم ہے، اور اللہ کے فضل سے ایک بہترین قاری صاحب بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اور گزشتہ سال میں نے بچوں کا آ کر سنا تو الحمدللہ بچے لہجہ بھی سیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے چیز حروف کی ادائیگی، لہجہ بعد میں، ادائیگی بھی سیکھ رہے ہیں اور استاذ کا لہجہ بھی نقل کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب، عرب کے لہجوں میں قرآن پڑھو۔ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو اچھے لہجے اور اچھی آواز سے نہیں پڑھتا ہے وہ ہماری جماعت پہ سے نہیں ہے۔ اس شعبے کا سب سے بڑا یہی کارنامہ ہے کہ لوگ اچھا پڑھنا سیکھتے ہیں، اچھے لہجوں سے پڑھنا سیکھتے ہیں، عمدہ ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پورے مدرسے کو کامیابی عطا فرمائے اور اس کے علوم کو ساری دنیا میں عام فرمائے، اور آپ کو اور مجھے قرآن پاک کی تلاوت اہتمام اور التزام کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے ایک ایک حرف کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا قرآن ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک گوشہ، اس کا ایک ایک شوشہ ناقابل مٹانے کے قابل نہیں ہیں، بلکہ یہ دنیا پر ثبت ہونے کے لیے، دنیا پر غالب ہونے کے لیے اور دنیا کو اپنی رحمتوں میں لپیٹنے کے لیے آیا ہے۔ دنیا میں کوئی قرآن کے ایک حرف کو بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا، ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سارے کوشش کرنے والے کوششیں کر کے تھک جائیں گے۔ آج دنیا میں انسانوں کے قبرستانوں کے ڈھیر لگا دیے دشمنوں نے، آج دنیا کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا ہے، پہاڑوں میں آگ لگا دی گئی ہے، لیکن آج تک قرآن کی ایک آیت نہ بدلی ہے اور نہ بدلے گی، اور اللہ جب تک چاہے گا قرآن باقی رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔